بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں ایک چیز سب سے زیادہ زیر بحث ہے، وہ ہے پانی، گیس اور بجلی کے بل وغیرہ۔ آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی محفل میں جائیں، کسی شادی میں چلے جائیں، کسی دکان پر چلے جائیں، کسی دکان پر کوئی چیز لینے چلے جائیں، تو ہر کسی کا ایک ہی رونا ہوتا ہے، وہ ہے گیس، بجلی کا بل وغیرہ۔ ہر کوئی جہاں بھی بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر بلوں کو رو رہا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ گیس اور بجلی کے بلوں نے ہر کسی کا برکس نکال دیا ہے، لیکن ہر کوئی شکایت صرف اپنے آپ سے ہی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، یہ ہم پر آزمائش ہے، کیونکہ ہر آنے والا حکمران اور ارباب اختیار عوام کو یہی بتاتے ہیں۔ اب بجلی کے بل وغیرہ کو لے کر ایک بھائی کسی آڈیٹوریم میں فضول سی باتیں کر رہے ہیں، آئیں ان کو سنتے ہیں کہ یہ کون سی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ کہ اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے۔ یار کوئی حد ہوتی ہے، ظلم کی حد ہوتی ہے۔ اور یقین کریں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری اشرافیہ کا یہی رویہ رہا، غریبوں کے گھروں میں بجلی کے بلوں کی صورت میں یہ جو ظلم کے پروانے آپ بھیج رہے ہیں یہ بھیجے جاتے رہے، تو پھر اللہ نہ کرے یہ صورتحال انقلاب فرانس جیسے کسی سانحے پر منتج ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پتہ کیا ہوا تھا؟ سن لیں ذرا، ول ڈیورنٹ مشہور مورخ اور فلسفی اپنی کتاب ہیروز آف ہسٹری میں لکھتا ہے کہ ملکہ جو فرانس کی تھی، میری اینٹوائنٹ جین، پیرس سے 23 میل دور خوبصورت محل میں وہ رہتی تھی، اور اس نے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے طنزیہ ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ اور اس کے بعد جب ہجوم بپھرا تو اس ملکہ اور اس کے شوہر لوئی کو پکڑا گیا، انہی کی گاڑی میں بٹھا کر گلوٹین تک لایا گیا۔ گلوٹین کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ جو ایک چھرا آتا ہے اوپر سے چرخیوں پہ گھومتا ہوا اور نیچے آ کے گردن کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کو گلوٹین کہتے ہیں۔ وہاں لایا گیا اور اس کے سامنے اس کے شوہر لوئی کو پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ ملکہ کے ساتھ اس کے اس جملے کی وجہ سے اتنا غبار تھا لوگوں کے اندر کہ اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے کپڑے اپنے پہرے داروں کے سامنے تبدیل کرے۔ وہ ماتمی لباس پہننا چاہتی تھی، اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، اس کے بال مونڈ دیے گئے، اور اس کو ایک گھاس لے جانے والے کے اوپر بٹھا کر ساتھ جلاد بیٹھا اور اس کو سرے عام ڈرایا گیا۔ 16 اکتوبر 1793 کو 12:15 پر جب اس کو گلوٹین کے نیچے لٹایا جانے لگا تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ جملہ جان بوجھ کر نہیں کہا تھا، لیکن اس کے معافی نہیں ملی، اس کا سر تن سے جدا ہوا، اس کو ایک ایسے گمنام کھڑے میں پھینکا گیا جس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، کیونکہ قبرستان بھر چکے تھے، انقلابی جو لوگ تھے وہ مارے جا چکے تھے لاکھوں کی تعداد میں۔ اور اس کے بعد اس کے سر کا فٹ بال بنایا گیا، کئی گھنٹے تک لوگ اس کے سر سے فٹ بال کھیلتے رہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور کردار تھا جنرل روحان کا، اس کو بادشاہ نے ذمہ داری دی تھی کہ انقلابیوں کو کچلو، اور اس نے جب لوگوں کو پکڑا اور جب وہ موت کے گھاٹ اتارنے لگتا تو لوگ زندگی کی بھیک مانگتے تو آگے سے کہتا احتجاج کیوں کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم 10 دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم اس لیے احتجاج کرتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ پیرس میں بڑی گھاس ہے، تم گھاس کیوں نہیں کھاتے؟ اسی جرنیل کو گلوٹین کے پاس کھڑا کر کے گھاس کھانے پہ مجبور کیا گیا، اور پھر اس کے منہ میں گھاس ٹھونس دی گئی، اور اس کے بعد اس کو گلوٹین پہ لٹا کے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں میسج دیتا ہوں پاکستان کی اشرافیہ کو کہ خدا را بس کر دیں، خدا را بس کر دیں، اس عوام کا اتنا امتحان نہ لیں، یہ نہ ہو کہ یہ غریب عوام پھر آپ کے گرے بنوں تک پہنچے تو آپ کو بھاگنے کو راستہ نہ ملے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ بھائی کتنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان میں کھڑے ہو کر پاکستانی عوام کو مخاطب کر کے ایسی بے تکی اور جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اس بھائی کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ پاکستان ہے، کوئی فرانس یا مغربی یا یورپی ملک نہیں ہے جہاں کی عوام اپنے حق کی خاطر کوئی غیر قانونی قدم اٹھائے گی۔ چھوٹا موٹا احتجاج ہم کر سکتے ہیں۔ اور بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے؟ توبہ 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 توبہ، ایسی باتیں آپ نے کرنی ہیں تو کسی اور ملک چلے جائیں۔ او بھائی آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم تو صرف دعا شعا کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کون سا سبق پڑھا رہے ہیں یا کون سے انقلاب کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں اس ملک میں اپنا الگ الگ قائد اعظم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی بات پر متفق نہیں ہیں، ہر بندے کا دوسرے بندے سے اختلاف ہے، اور پھر ناچ گانا کر کے کوئی انقلاب نہیں آیا کرتے۔ یونٹی ہم میں ہے نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اس میں اسلام کا کوئی نظام ہی نافذ نہیں۔ ناچ گانا ہماری جڑوں میں رچ بس چکا ہے۔ اب تو ہمارے حکمران بھی اسکولوں میں جو ہے وہ ناچ گانے کی کلاس کو جو ہے وہ لازمی قرار دے رہے ہیں جی۔ تو ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں ناچ گانا اور ڈانس وغیرہ سیکھ جائیں گے اور ہر محفل میں خوب ناچیں گے۔ تو آپ ایسی باتیں ہم سے نہ کریں۔ یہاں جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کو مخالفین ایسے رگڑا لگاتے ہیں جیسے چٹھو میں ڈال کر پودینے کو رگڑا لگایا جاتا ہے۔ او جا بھائی تو ساری جان چھڑ، اس طرح دیا گلاں ساڈے نال نہ کر، اسی رو پٹ کے جی لانگے۔ انقلاب دی جڑی پٹی ہے نا سانوں نہ پڑھا، اس طرح دیا گلاں اس ملک چ چنگیاں نہیں لگدیاں۔ میرا ویر تو اپنی ہر تقریر وچ امن دی کوئی گل کریا کر،
ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, शायद किसी मजलूम की कोई दुआ कबूल हो जाए। आखिर में नाज़रीन मैं आपसे हाथ बांध कर अर्ज़ करना चाहूँगा कि तुसी टेंशन नहीं लेनी, यह बंदा पागल है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, मेंटल हो गया बेचारा। अगर आपको इस बंदे की कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप अपना नाच गाना जारी रखें, हर महफिल च रज के नचो तो टपो, तुसी टेंशन नहीं लैनी। असी अपने हुक्मरानां दे अगे नच लवांगे और इन्ना क नचांगे कि शायद कभी उन्होंने साढ़े ते तरस आ ही जाए। वैसे भी 75 साल हो गए ने सानू कभी नवाज शरीफ के अगे नचदियां, कभी जरदारी साहब के अगे नचदियां, कभी इमरान खान साहब के अगे नचदियां, तो 75 साल असी होर नच लवांगे। लेकिन असी इस मुल्क च इस्लाम का कोई कानून या इस्लाम की कोई गल नहीं चलन देनी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼।